اور ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کے حوالے سے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں، اور اسی طرح آج پھر ایک افسوسناک دردناک ایک واقعہ درپیش آیا ہماری کمیونٹی کے اندر۔ ہماری نامی گرامی ماشاءاللہ کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے، ہماری ایک دو ایسے ٹرانسجنڈر تھے اور ساتھ میں ان کے گرو جو کہ نینا خان، ان کو بھی آپ جانتے ہوں گے، اور یہ ڈولفن ایان ہیں، ساتھ میں حسینہ پٹانی تھی، ایک ان کی ہیلپر جو کہ ظہور ان کے نام تھی، اور ساتھ میں ڈرائیور۔ ٹوٹل 5 بندے ایک ہی گاڑی میں آ رہے تھے فنکشن کے بعد، جو کہ ان کے اوپر فائرنگ ہوئی۔ تو اس کے حوالے سے ہم جانیں گے سب سے پہلے ڈولفن ایان سے، تو ان سے آئیے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ لوگ کون تھے، یہ کیا مسئلہ تھا، اور ان کی گاڑی کے اوپر جو فائرنگ ہوئی وہ کیوں ہوئی۔ السلام علیکم ڈولفن ایان۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ آرزو خان؟ ٹھیک ہیں، شکر الحمدللہ۔ آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ کا۔ یہ بتا دیجیے گا، رات کو آپ کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ درپیش آیا تو لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں معلومات ہو کہ یہ کیا مسئلہ تھا، تو آپ لوگ فنکشن پہ جا رہے تھے یا آ رہے تھے؟ یہ کیا مسئلہ تھا؟ ایکچولی ہمارا فنکشن تھا، اور نینا خان نے ہمیں بتایا کہ ہمارا گیدرنگ فنکشن ہے ایک شادی ہال میں، غنی خان روڈ پہ، خان مرکز شادی ہال۔ ٹھیک ہے۔ ہم لوگ جب وہاں خان روڈ یعنی 4 صدر؟ جی، جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو کسی ٹرانس نے ہمارا میسج اور لوکیشن آؤٹ کیا تھا، تو وہاں پہ بہت لٹیرے کچھیرے آئے تھے، بائکس پہ کھڑے تھے۔ اچھا۔ تو جب ہم لوگ گئے تو ہال والے گھبرا گئے اور انہوں نے پروگرام کینسل کر دیا، کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ فنکشن نہیں کر سکتے۔ اچھا۔ تو ہم لوگ جب واپس آ رہے تھے، جب ہمارا فنکشن کینسل ہو گیا، ہم نے نہیں کیا۔ ہم لوگ جب واپس آ رہے تھے، جب ہم لوگ ٹول پلازا سے، پشاور ٹول پلازا سے نکلے، اور ایک تو جو جی ٹی روڈ کی طرف راستہ جاتے ہیں اور ایک دلزاق روڈ کی طرف جاتے ہیں، راستہ الگ ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے وہ راستہ چوز کیا۔ جب ہم لوگ جانے لگے، جیسے ہی کبوتر چوک کے موڑ میں ہم لوگ دلزاق روڈ کبوتر، جی رنگ روڈ کی جو گولدارا سا ہے، وہ جو اس سے ہم لوگ جیسے ہی دلزاق روڈ کی طرف ٹرن کرنے لگے، ایک گاڑی آئی اور انہوں نے ہم پہ۔ گاڑی کیا تھی؟ سلائی تھی، وکسار تھی، آلٹو تھی، کیا اب تھی؟ دیکھیے آرزو خان، لازمی بات ہے جب فائرنگ ہوتی ہے تو اب ہم گاڑی کو تو نہیں دیکھیں گے نا، ہر انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ گاڑی جو تھی وہ رائٹ سائڈ تھی میری، یعنی رات کا ٹائم تھا، ہاں، میں فیضان کی مطلب جو ڈرائیور تھا اس کے پیچھے بیٹھی تھی، اور نینا آگے بیٹھی تھی، اور نینا کے پیچھے حسینہ تھی، اور بیچ میں ہماری ہیلپر تھی۔ تو جیسے ہی انہوں نے فائرنگ سٹارٹ کی، انہوں نے اپنی گاڑی روک دی، فیضان گھبرا کے اس نے گاڑی فٹ پاتھ کے ساتھ لگا دی۔ سب سے پہلے فائرنگ جو ہے فیضان سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ فیضان کون؟ جو ڈرائیور تھا، اس نے جب سٹارٹ ہوئی، مجھے جب فیل ہوا کہ فائرنگ ہے، تو حسینہ نے ایک آواز لگائی کہ گرو مجھے لگ گئی ہے گولی، اور اسی وقت جو ہے میرا جو ہے مجھے فیل ہوا کہ کوئی چیز میرے اس ران پہ لگی ہے۔ اچھا۔ اور میری انگلی نے جلن سٹارٹ کر دیا تھا، انگلی اور شیشے سب ٹوٹ گئے تھے، ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ تو ایسے حالات میں مجھے تو صرف وہ فائرنگ کی جو ہے وہ بلنکنگ نظر آئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے مجھے یہ نظر نہیں آیا کہ کون تھے، کس نے کیا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہمارے جو ہے مسئلے مسائل بہت ہیں، مسئلے مسائل ہمارے بہت ہیں، تو اس شاید یا وہ بھی ہو سکتے ہیں، یا میرے خیال میں کسی تیسرے نے فائدہ اٹھا کے بھی یہ کام کیا ہوگا، اب اللہ جانے کون ہے۔ یعنی آپ کو پتہ نہیں کس نے؟ میں نے پرسنلی یہ نہیں دیکھا، کیونکہ لازمی بات ہے کہ جب فائرنگ وغیرہ ہوتی ہے تو ہر انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں اپنے اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں۔ شکر الحمدللہ۔ انہوں نے تو ہمیں جی مجھے یہ بتا دیجیے کہ آپ پہ کتنی فائرنگ ہوئی ہے، اور آپ کی کون کون سی جگہ جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے؟ میرے یہاں پہ ران پہ جو ہے یہاں پہ لگی ہے، اور جو ہے یہاں سے آئی تھنک گولی نکلی تو نہیں ہے، لیکن وہ اندر ہی ہے، ابھی گولی اندر ہے جی۔ اور یہ جو میری یہ والی فنگر ہے، یہ والی اس کو لگی ہے، تو اس کی ہڈی جو ہے تھوڑی سی فریکچر ہوئی ہے، یہ باقی جوائنٹ میرا ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ لگی ہے، اور ایک گولی یہاں پہ لگی ہے، میرے خیال سے یہاں سے نکلی ہے، کہ یہاں سے لگی کہ یہاں سے نکلی ہے، 2-3 گولیاں مجھے لگی ہیں۔ جب آپ لوگ کے اوپر فائرنگ ہوا تو وہاں سے آپ لوگ کیسے ہاسپٹل تک پہنچے؟ جب آرزو خان میں یہ شامل نہیں کرنا چاہوں گی، کیونکہ اس لیے کہ جیسے ہم نے اپنے آپ کو بچایا تو نیکسٹ ٹائم لوگ اسی کو عبرت کا نشانہ بنا کے وہ اسی کو مہرت لگا کے ہمیں پھر ماریں گے، تو میں یہ جو ہے یہ ایک کلو ہے جو میں نہیں بتانا چاہوں گی کہ ہمیں اللہ نے کیسے بچایا۔ پاکستان کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ آپ لوگوں کے اوپر اتنا بڑے بڑے واقعات آتے آئے دن، خیبر پختونخوا کے اندر قتل ہوتے جا رہے ہیں، اتنے مسئلے ہوتے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کیا کر رہی ہے؟ کیا آپ کی گرو نے، نینا نے کچھ ان سے یہ کیس ڈسکس کی تھی، یا ان کو پتا تھا کہ اس طرح آپ لوگ کے ڈیرے کے اوپر کچھ دن پہلے دن دہاڑے بھی فائرنگ ہوئی، کیا ان کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ دیکھیں آرزو خان،
ہمارے ڈیری پر ڈیلی فائرنگز ہوتی ہیں, ڈیلی فائرنگ ہوتی ہے ہمارے گیٹ پہ. ہم نے اپنا گیٹ بھی بدلا دیا اور ڈیلی لوگ آتے ہیں. یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارے لیے یہاں پہ ایک گاڑی پولیس کی کڑی کر دیں اور اسے اپنے ہی جیب سے. ہاں, یہاں پہ ہمارے لیے ایسی پولیس کھڑی جو ہم سے پیسے مانگتے ہیں. اچھا, جو ہمارے کہتے ہیں ہم تمہاری سیکیورٹی کریں گے لیکن آپ لوگ ہمیں سپورٹ کرو گے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہمیں سپورٹ کرے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کتنے بھی مسائل ہوتے ہیں, جتنے ہمارے مسئلے ہیں, ہم لوگ FIR بھی کرتے ہیں, ہم لوگ ہیلپ بھی مانگتے ہیں, ہم قانونی طور پہ جو ہے ہیلپ مانگتے ہیں, لیکن پولیس اس طرح سے ہماری ہیلپ نہیں کرتی جیسے ان کو کرنی چاہیے. دیکھیں فار ایگزامپل اگر کوئی پولیس کو گالیاں دیتا ہے میڈیا پہ تو اس کو ودن سیکنڈز پکڑ لیا جاتا ہے, ودن سیکنڈز اس کی جو ہے لوکیشن ٹریس کر لی جاتی ہے, اس کے نمبر ٹریس کر لی جاتے ہیں فوراً. لیکن ہمارے ٹرانس کا جو مسئلہ آتا ہے تو یہاں پہ سب لوگ جو ہیں گورنمنٹ جو ہے بالکل خاموش ہو جاتی ہے. پاکستانی گورنمنٹ سے آپ مطمئن نہیں ہے؟ اب لازمی بات ہے وہ اوپر اپنے چیئرز کے لیے لڑ رہے ہیں تو ہمارے لیے وہ کیا کریں گے؟ یہ بات تو ہے. جو PTI جو ہے, GUI ہے, ہمارے جو ہے ساری عوام جو سو رہی ہے, سارے جو ہے مل کے ہر ایک دوسرے سے بدتر ہے. کہتے ہیں جو کل ہے وہ آج سے بدتر ہوگا. تو اب ہم ان سے کیا گلا کریں گے؟ وہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. دیکھیں یہ ہمارا مسائل جو چل رہے ہیں یہ کتنے مہینوں سے چل رہے. اس سے پہلے حسینہ پٹانی کو گولی لگی, ہمارے ڈیرے پہ کتنی بار فائرنگ ہوئی, اس کے بعد کتنی ہوئی, اور مہک اور ہماری جو گرائی ہے مہک ان کے گھر پہ ہوئی, ہم نے ان کے کیس بھی لکھوائے, لیکن اسٹل پولیس آر جسٹ سلیپنگ. کوئی اسٹینڈ نہیں لے رہی. تھینک یو ڈولفن ایان, زیادہ ٹائم نہیں لوں گی, آپ کی طبیعت بھی صحیح نہیں ہے اور آپ کے غم میں برابر کی شریک ہوں ایز اے پریزیڈنٹ. اور بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی طرح ایک پڑھی لکھی ٹرانسجنڈر جو کہ نہ کوئی لڑائی جھگڑا کرنا چاہتی ہے, نہ کوئی فساد پھیلانا چاہتی ہے اور پرامن زندگی بسر کرنا چاہتی ہے اور اپنے فنکشن حد تک محدود رہنا چاہتی ہیں. تو اس طرح ٹرانسجنڈر بہت کم ملتے ہیں ہمیں, اور ہماری کمیونٹی کے اندر اسی طرح پڑھے لکھے اور سمجھدار خواجہ سرا بہت کم ہے. میں تو یہ کہوں گی کہ ہم تو یہ بھی تک گئے ہیں کہ ہمیں انسان ہے اور ہمیں انصاف دلایا جائے, اور یہ فلاں کے اوپر ہمیں FIR کرے, اس کے اوپر یہ بھی آپریشن تک چلے جاتے ہیں. تو میں یہ کہوں گی اس کے بارے میں کہ جو بھی ہو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی اس کے بعد جو فیوچر میں جو مجھے نظر آ رہا ہے خواجہ سرا کمیونٹی کا, وہ ساری برباد ہو چکی ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ کیونکہ جیسا کہ مجھے ایز اے پریزیڈنٹ میں روز آئے دن یہ مسئلے دیکھ رہی ہوں خیبر پختونخوا کے اندر, تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی فیوچر میں ان کی کوئی زندگی اور کوئی لائف ہے ہی نہیں. آرزو خان, مجھے یہ لگتا ہے نا کہ ہماری گورنمنٹ پاکستان میں ٹرانس نہیں چاہتی, کوئی ٹرانسجنڈر نہیں چاہتی, اور جتنی بھی ہماری پولیس ہے وہ بھی نہیں چاہتی کہ کوئی ٹرانس یہاں پہ باقی رہے. بالکل. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم ٹرانس یہاں سے چلے گئے تو اپنی بیٹیوں کی اور اپنے بیٹوں کی پھر آپ لوگ خود ہی حفاظت کرنا, کیونکہ یہ مرد ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ میں آپ لوگوں کو چیلنج کرتی ہوں. یہ 2022 سے یہ ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ میری بد دعا ہے جتنے بھی گورنمنٹ کے سرونٹس ہیں, جتنے بھی جو میرا یہ حال ہے, خدا کرے کہ وہ ان کو بھی اپنے بچوں پہ اسی طرح ترس آئے جیسے مجھے اپنے آپ پر ترس آ رہا ہے, جیسے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اور میں یہ گناہ ان ملزموں کو نہیں ڈالتی, ان کو میں نہیں ڈالتی, ان کو تو ہدایت کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو چکے ہیں. میں ساری غلطی اپنے گورنمنٹ کو ڈالتی ہوں, میں ساری غلطی اپنی KPK کی پولیس کو ڈالتی ہوں کہ وہ کیوں ہماری مدد نہیں کر رہے. کیوں لازمی ہم لوگ چیخیں ماریں گے, ہم لوگ تانوں میں شور مچائیں گے, کب تک ہم پریس کانفرنس کریں, کب تک سب آپ لوگ کو دکھ رہے. ایک انسان کو آپ کیفے کردار تک پہنچاؤ, بالکل, اسے ایسے ننگا کرو جیسے وہ کرتے ہیں, اس کو ننگا کر کے اس کو مارو, اس کو پھانسی دو, اس کو کرو. اب اس کیس کے بارے میں گورنمنٹ سے کیا اپیل کرنا چاہتی کہ یہ والا اتنا بڑا کیس آپ لوگ کے ساتھ ہو گیا, اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بس میں یہ کہنا چاہوں گی گورنمنٹ کو اور KPK کی پولیس کو کہ اگر ایسی ہی فائرنگ آپ کی فیملی ممبرز پہ گاڑی پہ ہوتی, آپ لوگ کیا کرتے؟ بالکل. بس قیامت کے دن سب کو جواب دینے ہوتے ہیں. میں خواجہ سرا ہوں, لیکن میں ایسے 1000 مردوں سے کہ 1000 عورتوں سے بہت اچھی ہوں جو کسی کو نقصان نہیں دیتی, جو کسی کی دل آزاری نہیں کرتی. اپنا کماتی ہوں, اپنا کھاتی ہوں, اپنے لیے جیتی ہوں, اپنے لیے سب کچھ کرتی ہوں. نہ تو میرا کسی کے ساتھ کوئی کام ہے, نہ کوئی جھگڑا ہے. کیوں کروں میں جھگڑے؟ بالکل. ہیومن رائٹس ادارے ہیں, NGOs ہیں جو ہمارے نام پہ پروجیکٹ لیتے, گرانٹ لیتے, انہوں نے ابھی تک کچھ اس طرح کام نہیں کیا, تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ آ کے ہمارے ساتھ اس کاموں میں کھڑے ہو. بالکل. میں تو NGOs اور جتنے بھی ہیومن رائٹس ادارے ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ صرف یہ تنخواہیں نہ لیں. بالکل. صرف یہ نہیں ہوتا. ہمارے پاس یہ الحمدللہ ہے,
ہمیں اللہ تعالیٰ تم سب سے اچھی زندگی دے رہا ہے, اچھی سہولیات ہیں ہمارے پاس, نہیں ہے تو سیکیورٹی نہیں ہے ہمارے پاس, سیلف رسپیکٹ نہیں ہے ہمارے پاس, یہ امپلیمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے ٹرانسجینڈر رائٹس کتنے ہیں, کتنے جو ہے کانسٹیٹیوشن پاس ہوئے ہیں, کتنے بل پاس ہوئے ہیں ہمارے ٹرانسجینڈر کے لیے, کہاں ہیں, کیوں نہیں ہے امپلیمنٹ, کیوں نہیں ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں, اس کے ذمہ دار جو ہیں یہ بلگان, یہ بدماش نہیں ہیں, ان کو تو سمجھ نہیں ہے. ایک کو پکڑو اور ایک کے ساتھ ایسا انجام کرو کہ یہ سارے اس سے عبرت حاصل کر سکیں. تھینک یو ڈولفن ایان, آپ کا قیمتی ٹائم لیا, بہت بہت شکریہ ہمارے چینل کو ٹائم دینے کے لیے. اللہ آپ کو صحت دے, اللہ آپ کو صحت یاب کرے جلد سے جلد, اور انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی آئیں گے, آپ سے ملاقات کریں گے اور آپ کی پوچھ تاچھ بھی کریں گے. کوئی بھی بات ہو ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہو, اور میں تو رات کو بھی ادھر تھی آپ لوگوں کے پاس, لیکن ابھی کوشش کروں گی کہ آئندہ بھی کوئی اس طرح کوئی بات ہو تو میں آپ لوگوں کے ساتھ مکمل بات. آرزو خان, بس میں یہ ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گی, اور بھائی کی حیثیت سے, بہن کی حیثیت سے, بیٹے کی حیثیت سے, بیٹی کی حیثیت سے, کہ آپ ہماری ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ ہو, اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہی ہمارے ٹرانسجینڈر کے لیے راستہ نکالے کہ سارے ٹرانسجینڈر پاکستان کو چھوڑ کے باہر چلی جائیں. ٹھیک, ایسا ہی راستہ آپ اختیار کر سکتی ہیں. آپ کے ساتھ این جی اوز ہیں, آپ کے ساتھ سروسز ہیں, آپ کے ساتھ جو ہے سارے وہ ہیں, ہم نہیں جانتے, آپ جانتی ہیں. آپ ہیومن رائٹس کے ساتھ بیٹھتی ہیں. آپ ایسا کریں کہ جتنے بھی ٹرانسجینڈر ہیں ان کو باہر ملک سپورٹ کرتے ہیں, آہستہ آہستہ اسی ٹرانس کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں. تو اچھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے کیسز میں 1.5 مہینے سے ایس پی سٹی عتیق شاہ صاحب سے ان کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہوں. ایس پی پشاور کاشف صاحب جو ہے ان کے ساتھ میری ڈیٹا پڑی ہوئی ہے, ان کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہوں. جینڈر کوالٹی بیس پہ جو ہمارے ساتھ عائشہ گلبانو میم کام کر رہی, AIG, وہ ہمارے لیے خاص ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے منتخب ہوئی ہے, ان کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہوں. لیکن میں خود یہ کہنا چاہوں گی آج سوشل میڈیا پہ کہ ان کی طرف سے ابھی تک کوئی رسپانس, مجھے کوئی کوآپریشن نہیں ملا ان کیسز میں, جو کہ آج یہ نوبت اتنی بڑھ گئی ہے اور یہ مسئلے بڑھ رہے. تو ابھی میں یہ کروں گی کہ اس دفعہ اگر ہماری کانفرنس اور پروٹیسٹ کا میں نے دن رکھ دیا تو سارے اداروں کو بلا کے آپ لوگوں کے لیے میں اسائلم کیس ڈال کے ادھر پاکستان سے کوشش کروں کہ آپ نکل جائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے پتہ چل گیا کہ پاکستان میں ہم آپ لوگ کی جیسے ٹرانسجینڈر سیف نہیں ہے تو میں کیا سیف رہوں گی. مجھے تو آئے دن روز دھمکیاں ملتی کہ آپ ان کے سر پہ کھڑی ہیں, آپ ان کے سر پہ لڑتی ہیں, آپ ان کے سر پہ پروٹیسٹ کرتی ہیں, آپ ان کے سر پہ جواب نہیں کریں گی, آپ SSP کے لیے نہیں جائیں گی, آپ ان کی بات آگے نہیں بڑھائیں گے. مجھے تو یہ دھمکیاں روز ملتی ہیں. میرے ساتھ کافی ڈیٹا پڑی ہوئی ہے جو کہ میں لیپ ٹاپ میں روز بروز یہ سیو کرتی جا رہی ہوں, اور یہ عوام کے ساتھ بھی شیئر کروں گی. تو تھینک یو سو مچ. اینڈ میں کچھ میسج دینا چاہوں گی اپنی چاہنے والوں کو. بس میں جسٹ یہ میسج دینا چاہوں گی ٹرانس کمیونٹی کو, اور لوگوں کو نہیں, صرف اپنی خواجہ سراؤ کمیونٹی کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ یہ عبرت ہے, یہ عبرت کے نشانہ ہیں ہمارے لیے. اور یہاں پہ پختون نہیں سمجھتے تو پلیز, یہ میں وعدہ تو نہیں کرتی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی, یہ ہو جاؤں گی, وہ ہو جاؤں گی, ہاں, لیکن میں اپنے آپ کی میں اپنی لمیٹیشنز بڑھا دوں گی. یہ اوپن, یہ لوگوں کے ساتھ فری ہونا, یہ لوگوں کو جلدی چھوڑ دینا, یہ سب کچھ پلیز آپ لوگ مت کریں. کسی کے ساتھ وعدے کاتے مت کریں. اپنے لیے لائف کا اگر کوئی پارٹنر آپ لوگوں نے چوز کرنا ہے تو سمجھ کے دیکھیں کہ وہ گولیاں نہ کھاتا ہو, وہ پیتا ہو, وہ پیتا ہو, پیتا ہوں, کیونکہ وہی نشہ, وہی شراب, وہی چرس وہ جو ہے آپ لوگ کے قتل کا ذمہ دار بنتا ہے. کیونکہ چرس انسان کا دماغ نہیں ہوتا, شراب انسان کا دماغ نہیں ہوتا. تو خواجہ سرا کمیونٹی کو میرا یہ میسج ہے کہ پلیز, اور جتنی بھی آنے والی کمیونٹی ہے جو چھوٹے چھوٹے ٹرانسجینڈر ہیں, اکثر آ جاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ناچنا ہے, یہ کرنا ہے, تو ان کو یہ میرا میسج ہے کہ بس یہ فیلڈ ختم ہو رہے ہیں, آہستہ آہستہ سب لوگ مر رہے ہیں. آج ہم سے بتہ مانگ رہے ہیں, آج ہم سے ڈیمانڈز کر رہے ہیں, کل آپ لوگوں سے ڈیمانڈز کرو گے, تو کیا آپ لوگوں نے ان کے لیے کمانا ہے؟ بالکل, یہ جو ہمارا خون یہاں سے وہاں تک, وہاں سے یہاں تک آتا ہے, تو ان کے لیے ہم کمائیں گے. تو اس لیے اپنے آپ کو کامیاب کرو, گھروں میں رہو. اور ان پیرنٹس کو بھی میں یہ کہوں گی کہ اپنے بچوں کو پلیز گھروں سے باہر نہ نکالیں. وہ خواجہ سرا ہیں, وہ جیسے بھی ہیں, ان کو گھر میں رکھیں, ان کی ہر خواہش کو پورا کریں, ان کی مدد کریں, ان سے پوچھیں کہ ان کے کیا کیا مسئلے ہیں ان پیرنٹس کو. تبھی آپ کے بچے جو ہیں ہماری طرح در پدر نہیں ہوں گے, دلیل اور پار نہیں ہوں گے. تھینک یو سو مچ ڈولفن ایان. جیسا کہ ڈولفن ایان نے بتا دیا, اور وہ جو ہے وہ خواجہ سرا ہے, یا جو بھی وہ اسپیشل پرسن ہے, وہ ایک اسپیشل پرسن ہے آپ لوگوں کے گھروں میں, اور آپ لوگ ان کو اتنا سپورٹ کریں کہ وہ یہاں تک نہ آئے. انہوں نے بہت پوائنٹ کی بات کی کہ وہ یہاں تک آتے تو ان کے ساتھ ایشو, یہ مسئلے آ سکتے ہیں, اور یہی ڈیمانڈیں ہیں ان سے بھی بتے کی ڈیمانڈیں ہوں گی جس طرح آج ہم سے ہو رہی ہیں. تو خدا رہا ہماری کمیونٹی میں اگر ایک بچہ ینگ جنریشن گھر سے نکل کے ہماری طرف آتا ہے تو آپ اتنا پیار ان کو دے,
اتنا सेफ उनको रखें कि वो यहाँ तक ना पहुँचे. अगर वो पहुँचे भी तो आप उनको इतनी सख्ती ना करें. अगर वो वहाँ भी रहे तो आप उन गुरुज को कहें कि इनको पढ़ाई भी, इनको लिखाई भी, लेकिन इनको नाच गाने के लिए इजाज़त ना दें. ठीक है, तो थैंक यू सो मच नाजरीन. इन्होंने भी अपना मैसेज दे दिया और मैं भी एंड में ये कहना चाहूँगी कि डोल्फिन अयान के लिए ढेर सारी दुआएं करें ताकि अल्लाह इनको सेहतियाब करें. इसके साथ हसीना पटानी और ज़हूर और नैना खान जो है और साथ में ड्राइवर, उनके लिए भी दुआएं करें. और आइए जानते हैं हसीना जी से कि वो क्या कहना चाहेंगी. उसके बाद हम जाएंगे हॉस्पिटल और वहाँ पर हम नैना जी से बात करेंगे. थैंक यू सो मच. जी नाज़रीन, तो अभी हम आए हुए हैं हसीना की तरफ और हसीना पटानी से हम जानेंगे कि ये उनकी तबीयत कैसी है और ये क्या मसला था. अस्सलाम वालेकुम हसीना जान. वालेकुम अस्सलाम. सॉरी आपको हमने डिस्टर्ब किया, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन मुझे ये बता दें कि रात को जो वाक़या दरपेश आया तो इस मसले में आपको कितना नुकसान हुआ, कितनी फायरिंग आपके ऊपर हुई, कौन कौन सी जगह आपका डैमेज हुआ और ये लोग कौन थे. डोल्फिन अयान से हमने इंटरव्यू ली, उन्होंने कहा कि हम तो नहीं जानते कि ये बंदे कौन थे, हम कोई नाम नॉमिनेट नहीं कर सकते और पता भी नहीं चल रहा कि ये बंदे कौन थे. लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो फ्लैश थी वो मेरी आंखों के सामने आई और हमने किसी को नहीं देखा. आप क्या कहना चाहेंगी. हाँ, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. ये मेरी दूसरी मर्तबा है जो फायरिंग मुझे लगी है. ठीक है. और मुझे यहाँ थाई पे लगी है. ठीक है. और पता नहीं कौन थे. मैं तो इसलिए नहीं जानती क्योंकि वो तो रात का टाइम था, अंधेरा था और वो लोग गाड़ी से उन्होंने फायरिंग की. लेकिन कैमरे CCTV कैमरास हैं वहाँ पे, उसमें वो लोग ज़रूर आए होंगे. अच्छा, जो कि मेन रोड इधर का. और हमारा किसी के साथ मसला चल रहा है अभी, लेकिन मैं कंफर्म नहीं बता सकती अभी कि उन्होंने किया है कि नहीं किया है. और ये हुकूमत का काम है पता लगाना. बिल्कुल. और वो उनको चाहिए कि वो CCTV कैमरा चेक करे और उनको मालूमात करे कि वो हैं कि नहीं है. ठीक है. हाँ जी. कितनी फायर आपके जिस्म पे हुई, आपकी बॉडी पे? फायरिंग तो उन्होंने बहुत की है लेकिन अल्लाह ने मुझे बचाया है. बस सिर्फ एक फायर पे मैं लगी हूँ. अच्छा. और मेरी गुरु जी जो हैं उनको बहुत लगी है. ड्राइवर वो भी बहुत सीरियस है, मेरी गुरु भी बहुत सीरियस है. अल्लाह उनको सेहत दे. आप ही गुरु हॉस्पिटल में हैं? हाँ जी, वो अभी तक हॉस्पिटल में है. ठीक है. कल ट्रीटमेंट कैसी रही डॉक्टर्स का इलाज हॉस्पिटल में? बस अच्छा था क्योंकि वो लोग भी डरे हुए थे और लेट टाइम था, लेकिन उन्होंने हमारी भरपूर साथ दिया है. अच्छा, जिन्होंने आपके ऊपर फायरिंग की है वो बहुत ज़्यादा की है. आपकी कौन कौन सी जगह हुई है फायर लगी है आपकी जिस्म में? मुझे सिर्फ ताई पे लगी है बस. अच्छा. हाँ. तो हड्डी बची हुई है? हाँ, हड्डी बची हुई. चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. ये दूसरी बार हो गई, तो गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगी आप, क्या कहना चाहेंगी? गवर्नमेंट से मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि क्या हम इस माशरे के इंसान नहीं हैं? ठीक ठीक. हम भी तो इंसान हैं, मुसलमान हैं, हमने भी कलमा पढ़ा है. बिल्कुल. हमें भी हक है यहाँ पे पाकिस्तान में खुले सांस लेने का, आज़ादी से ज़िंदगी जीने का. अच्छा, ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आए दिन ये ख्वाजा सराव के साथ होता जा रहे हैं, तो हमारे और कम्युनिटी के लोग के साथ तो फिर ये उनके लिए तो फिर आप माशाल्लाह से नामी गरामी ख्वाजा सराव हो, आप लोग के साथ इस तरह हुआ, ये दूसरी बार है. और आए दिन आप लोग के डेरे पे भी दिन दिहाड़े उस दिन फायरिंग हुई थी और बार बार न्यूज़ में आता है कि आप लोग के डेरे पे इस तरह फायरिंग होती जा रही है. महीने में एक बार दो बार इस तरह केस आ जाती है. तो फिर तो और ख्वाजा सराव तो कम्युनिटी के लोग तो वो तो सेफ़ ही नहीं होंगे क्योंकि उनके तो कोई जानते भी नहीं उन बेचारों को, तो वो सामने कोई कैसे आएंगे, उनको कैसे लोग पहचानेंगे. आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हमारे माशरे में ये आम है. हमें तो छोड़े और ये जो लोकल ये आम ख्वाजा सरा हैं, बहुत सारे ख्वाजा सरा है, पता नहीं उनके साथ क्या क्या होता है. हाँ. कितने ख्वाजा सरा दिन में मारे जाते हैं. तो मैं क्या कह सकती हूँ अभी. ठीक. अच्छा, ज़्यादा डिस्टर्ब हम आपको नहीं कर रही, आपकी तबीयत सही नहीं है, क्या मैसेज देना चाहोगी एंड में? बस मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने चाहने वालों को तो मैं बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, लेकिन हुकूमत से मेरी यही दरख्वास्त है कि हम इंसान हैं, हमें भी जीने दें. इस केस के बारे में क्या कहना चाहोगी? आए दिन तो इस तरह रोज़ केस होते हैं, लेकिन अपने इस केस के बारे में क्या कहना चाहोगी गवर्नमेंट को? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जब कोई FIR करते, कभी पुलिस में जाते हैं कि हम शिकायत करते, तो वो हमें उल्टा यही बोलते हैं कि आप सब में इसके साथ किसकी दोस्ती थी इसके साथ. अच्छा. तो हमारी इनके साथ कोई दोस्ती नहीं है. अच्छा. हम इनको जानते भी नहीं है. ठीक. बस ये बत्ताखोरी करते हैं.
ٹھیک یہی کرتے. اگر ہم نہیں مانتے تو یہ ہمارے اوپر یہ حملہ کرتے. ٹھیک ٹھیک. تھینک یو سو مچ حسینہ. آپ آرام کیجیے گا کہ آپ نے اپنی قیمتی ٹائم ہمارے چینل کے لیے نکال دیا. تو دیکھ لیا ناظرین, حسینہ پٹانی کی زبانی بھی آپ لوگوں نے سنی اور ہم نے ڈولفن سے بھی بات کی. ابھی ہم جائیں گے ہاسپٹل, LRH ہاسپٹل, اور وہاں پر ہم نینا جی سے بھی بات کریں گے کہ وہ ان کے کیس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی. تو ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ حسینہ پٹانی کے لیے کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کو اور ڈولفن ایان کو, نینا جی کو اور ظہورئی جو ان کے ساتھ چھوٹی ٹرانسجنڈر تھی اور ساتھ میں ان کا ڈرائیور, ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کیجیے گا کہ اللہ پاک ان پانچوں کو جو ہے صحت یاب کرے, کیونکہ ان میں نینا جی کی اور جو ڈرائیور ہیں ان کی طبیعت تھوڑی سی سیریس تھی. تو ابھی ادھر بھی ہم جائیں گے, ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں تو یہاں پر آئی ہوں LRH ہاسپٹل. یہاں پر جیسے کہ نینا آپ کو نظر آ رہی ہے زیر علاج ہے. تو ان سے پہلے ہم نے ڈولفن سے, حسینہ سے بات کی, لیکن یہ بات کرنے کے قابل نہیں, طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. ابھی بھی اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی, ابھی دوبارہ شروع ہوگی. تو انشاءاللہ جب ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی آپ سب سے ہم ان کی باتیں بھی کروائیں گے, یہ انٹرویو بھی ان کا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور یہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے تو آپ سب ان کے لیے جو ہے تہ دل سے دعا کریں کہ اللہ پاک ان سب کو جو ہے صحت عطا کریں اور جلد سے جلد یہ ٹھیک ہو جائے. جتنے بھی آپ لوگ دعائیں کر سکتی ہیں, ان کو بہت سخت دعاؤں کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ بڑی سخت سچویشن میں ہے اور بہت تکلیف میں ہے. تو یہاں کی جو ڈاکٹرز ہیں ان کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں LRH ہاسپٹل کی, اور یہاں کی جو سیکورٹی ہے ان کی بڑی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بڑی اچھی طریقے سے ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی جا رہی ہے, ان کا بہت اچھی طریقے سے خیال کیا جا رہا ہے. بلکہ سیٹ روم یہاں پر انہوں نے ان کو دے دیا ہے, جس بلڈنگ میں پہلے میرے ساتھ واقعہ ہوا تھا, اور ماشاء اللہ سے اس بلڈنگ میں کافی چینجز آئی ہوئی ہیں, کافی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے, ہماری خواجہ سرا کو کافی سپورٹ مل رہا ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس حادثے کے بعد ابھی دوبارہ اس طرح حادثہ کبھی نہیں آئے گا. تو ناظرین انشاءاللہ جب نینا ٹھیک ہوگی وہ بھی آپ لوگوں سے بات کرے گی, اور تب تک کے لیے ہم اور اس پروسیس میں آگے جائیں گے, بات کریں گے. اب اس ہاسپٹل کے MDC جو ہے انہوں نے بلایا ہوا ہے, وہاں پر میں جا رہی ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے, وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا. تھینک یو.